بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان دونوں کا جو موضوع ہے وہ مکمل طور پر ایک ہی ٹاپک کو لے کر ہے، تو میں چاہتی تھی کہ یہ دونوں اکٹھی کور ہو جائیں تاکہ آپ الگ الگ اس کو توڑ توڑ کر نہ کریں، بہتر ہے کہ ایک ساتھ یہ کور کر لیں ہم۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ثم پھر ارجعی پھیر لے جا، بصرا نظر کو، کرتین دوبارہ، ینقلب پھر آئے گی، الیکا طرف تیری، بصرا نظر، خاسئا رد ہو کر، اور ہوا وہ حسیر تھکی ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ نظر کر تو نظر تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ کر آئے گی۔ ابھی کس کانٹیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو ہم نے آیت نمبر 3 کی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کھلا چیلنج کرتے ہیں۔ کیا چیلنج تھا وہ؟ الذی خلق السبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں۔ اے دیکھنے والے، کیا تجھے اللہ تعالیٰ کی اس بناوٹ میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو ذرا اپنی نظر اٹھا کر بھلا دیکھ تو صحیح آسمان کو، اور دیکھ کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتے ہیں اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ اب دوسرے آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو جب دیکھے گا نا تو بار بار دیکھ، ایک دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ بار بار دیکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کیا؟ تو جب بھی دیکھے گا تیری نظر تھک ہار کر لوٹ کر واپس تیرے پاس آ جائے گی۔ اس کے روٹ ورڈز پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا کھلا چیلنج کیا ہے، اپنے بنانے والے نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ میری بناوٹ میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ اتنی پرفیکٹ اور اتنی خوبصورت ہے، اگر آپ بار بار بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ارجی، اس کا مطلب، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے رے جیم آئن رجا، جس کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا، دوبارہ دیکھنا۔ ورڈ بصر ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، جس کا مطلب نظر، بصارت ہوتی ہے۔ کرتین، کرتین کا روٹ ورڈ ہے کاف رے رے، اس کا مطلب ہوتا ہے 2 بار یا دوبارہ۔ قلب، یہاں سے کاف لام بے، اس کا مطلب پلٹنا اور لوٹنا ہے۔ حاسین کا مطلب ہے تھکا ہوا، شکست خور، اس کا روٹ ورڈ خے سین حمزہ ہے۔ خسیر، خسیر کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہونا، درماندہ ہونا، اور روٹ ورڈ ہے خے سین رے۔ اس کے بعد 5ویں آیت کے اندر جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہم ان کے ساتھ ہی ڈسکس کریں گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور لقد، البتہ، تحقیق، زینا، زینا زینت دی ہم نے، السما آسمان، دنیا کو، بما صابح 7 چراغوں کے، اور جعلناہا کیا ہم نے ان کو، رجومن مارنا، للشیاطینی شیطانوں کے واسطے، اور اعتدنا تیار کیا ہم نے، لہم واسطے ان کے، عذاب السعیر جلنے والا عذاب، دہکتی آگ کا عذاب۔ اب یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا ہے زینا، زینا کا روٹ ورڈ ہے زے یہ نون، زین زینت دینا، سجانا۔ السما آسمان، سمو سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مصابیح، مصابیح سواد بے ہے، صبح کی جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب یہاں چراغ و روشنی، اور جو صبح ہے وہ ایسے وقت کو کہتے ہیں، ایسی چیز کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر نہ ٹوٹلی وائٹ ہوتا ہے
سفید بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی سیاہ ہوتا ہے، اس میں سرخی مائل رنگ ہوتا ہے، جیسے صبح افق میں جب آسمان کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ سرخی مائل ہوتا ہے سورج کے نکلنے سے۔ تو جو چراغ ہوتے ہیں، چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیے کبھی غور سے اس کو، وہ بھی نہ پراپر برائٹ وائٹ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ جو ہے پراپر ریڈ یا پراپر اورنج ہوتی ہے، اس میں مکسچر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے صبح آسمان میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اسکائی پہ ہمیں کلر نظر آتے ہیں آسمان پہ، ویسے ہی چراغ کا بھی رنگ ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا استعمال کیا۔ پھر ورڈ ہے جالنہ، جیم آئن لام، جال، جال کا مطلب ہوتا ہے بنانا، مقرر کرنا۔ رجوم الشیاطین، رجما، رجما مطلب رجم، رے جیم میم، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، پتھراؤ کرنا کسی چیز پہ، تو رجم عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ الشیاطین، شین توئیں نون، شطن، شطن کا مطلب ہوتا ہے جس نے سرکشی کی ہو، انکار کیا ہو، اس کو شیطان کے معنوں میں لے کر آتے ہیں۔ کے اندر جو ہے وہ آسمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچے کا آسمان ہے، السماء دنیا، السماء دنیا وہ ہے جس کو ہم دیکھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیچے کا آسمان، وہ جو ہے اس کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے، روشن کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ جو چراغیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں آسمان کے اوپر، اللہ نے یہ ایسے نہیں بنائے، ان کا صرف روشن کام نہیں ہے، ان کا اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے۔ شہاب صاحب کے آپ نے اکثر دیکھے ہیں آسمان پہ گرتے ہوئے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی یہ چیز سنی کہ یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آگ پڑتی ہے، آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ تو یہ بات کا ذکر ہمیں سورہ ملک کے اندر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے ہیں، اور یہ بھڑکتی آگ کا عذاب بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہیں ہمیں دو ٹاپکس نظر آتے ہیں۔ پہلا جو ٹاپک ہے ہماری آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کا، وہ قدرت الہی کے مناظر ہیں آسمان کی شاندار تخلیق کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ آسمان کی تخلیق جو ہے وہ بےحد شاندار ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں اور وہ آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور بتایا کہ ایسے مضبوط، درست اور برابر اور مناسب بنائے گئے ہیں کہ تمہیں اس کے اندر کوئی بھی نقص تلاش کرنا بھی چاہو تو تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے کہ بے شک جستجو کر کے دیکھ لو، ٹھیک ہے، بار بار دیکھو، تمہیں کوئی فرق، کوئی خلل، کوئی عیب تلاش کر کے بھی اس میں نظر نہیں آئے گا۔ اور آسمان کی جو تخلیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے عظیم ہیں، ان کی شان کتنی خوبصورت ہے، اور وہ کتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ ہم آسمان کو اگر بار بار بھی دیکھیں، ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں اس میں نظر آتا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ پھر چراغوں سے مراد کیا؟ ستارے، ان سے آسمان دنیا کو آراستہ کیا گیا، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان دنیا کیا ہے؟ نیچے کا آسمان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں ان شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا گیا جو آسمان کی طرف فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے۔ تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کے جو نیچے کی سطح ہے وہاں پر یہ جو موجود ہیں شیاطین، یہ کچھ شیاطین کی کچھ اقسام ایسی ہیں جو پرواز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آسمان میں جب پرواز کر رہے ہوتے ہیں ایک حد تک ان کو بھی یہ آزادی پرواز کی بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو وہ جب ادھر پہنچتے ہیں تو وہ آسمان میں بہت اوپر جانے کی جب کوشش کرتے ہیں، اور فرشتوں کی جو وہ فرشتے جو تعینات کیے گئے ہیں نیچے کے آسمان میں حفاظت کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آسمان کی سطحوں کے اندر جو ہے فرشتے تعینات کیے گئے ہیں، تو ان فرشتوں کی جو گفتگو ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ سننے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہ ہمیں شاید کل کا کچھ پتہ چل جائے، ہمیں شاید کوئی ان سے راز پتہ چل جائیں۔ تو جب یہ اوپر جاتے ہیں شیطانوں کی فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے شیطان، تو ان کو آگے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کے گولے پڑتے ہیں، اور وہ یہ شہاب ثاقب، وہ یہ ٹوٹتے ستارے ہی ہوتے ہیں جن کو اکثر لوگ دیکھ کر وش مانگنے کا سوچتے ہیں کہ بھئی ٹوٹتا تارا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی تو ہم پرستی والی باتیں کہ ٹوٹتا تارا گرا ہے وش کریں،
کارٹونس میں بچوں کو دکھایا جاتا ہے اور ڈراماز وغیرہ میں بھی دکھایا جاتا ہے، تو اصل میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ یہ ایک قسم کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے شیاطین کے اوپر۔ اور ساتھ میں اللہ نے، اب سوچنے والی بات ہے کہ کیوں ان کے اوپر یہ عذاب کیوں ہوتا ہے؟ عذاب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دھتکارے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا نا ابھی، شیطان کا میننگ کیا تھا؟ شیطان کا میننگ کیا تھا؟ سرکشی میں، ٹھیک ہے، دھتکارا ہوا، پھرا ہوا جو ہے۔ اب یہ وہ ہیں، دو چیزوں کا کمپیریزن کر دیا نا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اور جو اچھے اعمال کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت نمبر 2 میں ہم نے دیکھا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اب اللہ تعالیٰ ایک طرف ہمیں اچھے لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ آپ کی جزا سزا ہونی ہے، موت جو ہے آپ